بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار اللہ نے نیتوں پہ رکھا ہے، اور یہ مشہور حدیث ہے جو سب حضرات نے سنی ہوتی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو پورے دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ قرار دیا گیا کہ تمہاری نیت کیا ہے، کوئی بھی عمل کرتے وقت تمہارے دل میں چھپے ہوئے ارادہ کیا ہے، اسی پر سارے دین کا دار و مدار ہے۔ اگر ایک آدمی کافر ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اب اس کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت کس درجے کی ہے، تو اس پر فیصلہ کیا جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان قابل قبول ہے یا نہیں۔ زبان سے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، بظاہر ہم سب بھی اسے مسلمان سمجھیں گے کہ اب یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ جب مومن کہلائے گا جب دل سے بھی اس نے اس کلمے کو حق جانا ہو کہ جو کلمہ میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ میری زبان پر بھی ہے تو میرے دل میں بھی ہے۔ تو تمام اعمال قبول ہوں گے یا رد ہوں گے، اس کا دار و مدار ہماری اور آپ کی دل میں چھپی نیت پر ہے، اور یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما رہے ہیں تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو من کانت ہجرتہ الی دنیا۔ اب مکہ چھوڑ کے مدینے جانا آپ سب جانتے ہیں، آپ نے واقعات بھی سنے ہجرت کے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو مکہ چھوڑ کے مدینے تشریف لے گئے، کیا ان کا مقصد تجارت کرنا تھا؟ کیا ان کا مقصد روپیہ پیسہ کمانا تھا کہ بھئی ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جائیں اور وہاں جا کے روپیہ پیسہ کمائیں؟ کیا یہ ان کا ارادہ تھا، یہ مقصد تھا؟ لیکن سب یہ بات جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مکے چھوڑ کر جو مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے، ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا۔ صرف یہ نیت تھی کہ بھئی مکے میں ہم دین پہ عمل کر نہیں سکتے، مکے والے ہمیں تنگ کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، ہمیں مار پیٹ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، چلو مدینے میں جا کر کم سے کم ہم اللہ کا دین آزادی سے تو اپنی زندگی میں لا سکیں گے۔ تو یہ نیت تھی۔ تو فرمایا کہ من کانت ہجرتہ الی دنیا، جس کی ہجرت اس لیے ہے کہ میں وہاں جا کے کوئی کھیتی باڑی کر لوں گا زمین لے کر، چلو مدینے چلتے ہیں، وہاں جا کے کوئی تجارت کر لیں گے، کوئی دنیا کا نفع حاصل کر لیں گے، تو آقا فرماتے ہیں پھر اس کی ہجرت کا اس کو بس اتنا ہی انعام ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں اسے ہجرت کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی نیت دنیا کمانے کی ہو گئی۔ اور فرمایا ومن کانت ہجرتہ الی امرأۃ، اور اگر کسی نے مکے سے ہجرت اس لیے کی کہ چلو مسلمان جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں بھی چلا جاؤں، وہاں جا کر میں کسی اچھی خوبصورت عورت سے شادی کر لوں گا، گھر بسا لوں گا، تو آقا فرماتے ہیں پھر اس کی ہجرت اسی نیت تک رہ جائے گی، اس کی ہجرت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس کی نیت میں دنیا کمانا ہے، دنیا کا نفع ہے۔ تو جس نے خالصتاً اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے اور دین ہماری زندگی میں آزادی سے آ جائے، ہم دین کے احکامات پر آزادی سے چلیں،
اس نیت سے جس نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی، آقا فرماتے ہیں کہ اس کی ہجرت اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ تو اس کا دار و مدار ہے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہماری دل میں چھپی ہوئی نیت کیا ہے۔ یہ دروازہ بند کر دیجیے۔ تو اس پر سارا دار و مدار ہے کہ دل میں چھپی ہوئی ہماری نیت جو ہے وہ کس درجے کی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بستی میں ایک بڑا نیک اللہ والا عبادت گزار رہا کرتا تھا۔ اسے بستی والوں نے یہ بتایا کہ بھئی یہاں بستی والوں نے کسی درخت کی پوجا شروع کر دی اور اس درخت کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مان بیٹھے۔ تو اس عبادت گزار کو غیرت ایمانی اس کی جاگ اٹھی اور اس نے صاحب ایک کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کو کاٹنے کی نیت سے چل پڑا کہ میں اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا تاکہ شرک کا خاتمہ ہو جائے اور میری بستی والے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ تو وہ جب چلا تو راستے میں ایک شخص اس کو ٹکر گیا، کہنے لگا بھائی کہاں جا رہے غصے میں؟ عبادت گزار کہنے لگا سنا نہیں تم نے کہ بستی والے فلانے درخت کی پوجا کرنے لگے ہیں، تو میں جا کر اس کو جڑ سے کاٹ دوں تاکہ عبادت صرف اللہ کی ہو۔ تو وہ اجنبی کہنے لگا میں تجھے جانے ہی نہیں دوں گا، میں تجھے یہ کام کرنے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا دیکھ میں نے تو پکا ارادہ کر لیا اور کوئی جو ہے مجھے روک نہیں سکتا۔ تو دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی۔ تو اس عبادت گزار کا جذبہ ایسا تھا کہ اس نے اٹھا کے اس کو پٹک دیا۔ تو وہ صاحب جو تھے نیچے گرنے کے بعد کہنے لگے عبادت گزار سے اچھا یار ایک کام کر، یہ لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے؟ دیکھ ایک بات بتا، لوگ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دے، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اللہ کا تو قانون ہے، اللہ نبی بھیج دیتے اور وہ نبی آ کر بستی والوں کو سمجھاتے اور اس درخت کو بھی کاٹ دیتے۔ اس عبادت گزار نے کہا کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ ارادہ میں نے کر لیا کہ میں اس درخت کو کاٹوں گا کہ لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی ہے، میں اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ تو وہ اجنبی کہنے لگا یار تو اپنے ارادے سے باز ہی نہیں آتا، چل ایک کام کر لے کہ میں تجھے ایک پڑھائی بتاتا ہوں، تو وہ پڑھائی کر کے سوئے گا نا، صبح اٹھے گا تیرے تکیے کے نیچے سے 2 سونے کی اشرفیاں ملیں گی۔ تو اپنا یہ ارادہ ترک کر دے، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دے، تجھے 2 اشرفیاں روز ملیں گی، تیرا تو بھلا ہے۔ 1 اشرفی تو اپنے کام میں لے، 1 اشرفی سے غریبوں کی مدد کیا کر، دیکھ تجھے کتنے لوگوں کی دعائیں ملیں گی۔ اب یہ عبادت گزار جو غصے میں تھا 2 اشرفیوں کا سن کر اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، یار 2 اشرفیاں فری میں مل رہی ہیں روز۔ اس نے کہا چلو یہ تو اچھا سودا ہے۔ وہ عبادت گزار واپس اپنے گھر آ گیا، اس اجنبی نے جو پڑھائی بتائی تھی وہ پڑھ کے سویا تو اللہ کی شان صبح تکیے کے نیچے سے 2 اشرفیاں اسے مل گئی، بڑا خوش ہوا، تو بہترین سودا آ گیا۔ بھائی صاحب ہوا یہ کہ 3 دن تک تو وہ اشرفیاں آئیں، 4تھے دن غائب، 5ویں دن پھر پڑھ کے سویا پھر غائب، 6واں دن پھر کوئی اشرفی نہیں۔ اب اسے بڑا غصہ آیا، میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، پھر سے کڑاڑی اٹھائی اور جا کے گھر سے باہر گیا کہ اب تو میں اس درخت کو کاٹ کے ہی رہوں گا۔ تو وہی اجنبی پھر راستے میں آ گیا، پوچھا کہاں جا رہے غصے میں؟ کہنے لگا آج تو میں اس درخت کو کاٹ کے ہی رہوں گا
تاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. تو اجنبی کہنے لگا پہلے مجھ سے تو نمٹ لے، درخت کی فکر تو بعد میں کریو. اب جو ہاتھا پائی ہوئی تو اب اس اجنبی نے اس عبادت گزار کو پٹخ دیا. تو یہ عبادت گزار بڑا حیران ہوا، کہتا ہے یار پہلے جب میرا تیرا مقابلہ ہوا میں نے تجھے پٹخ دیا، نیچے پھینک دیا، آج الٹا ہو گیا، تو نے مجھے نیچے پھینک دیا، تو یہ کیا وجہ ہو گئی؟ اس نے کہا دیکھ اب میں تجھے راز کی بات بتاتا ہوں، میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں. تو جب اس نیک ارادے سے جا رہا تھا کہ اس درخت کو میں کاٹ دوں گا تاکہ لوگ درخت کی پوجا نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، میں تیرے راستے میں آ گیا تجھے اس نیک کام سے روکوں. اس وقت تیرا جذبہ ایمانی سچا تھا تو تو نے مجھے پٹخ دیا، میرا کوئی داؤ نہ چلا تجھ پر، تو میں نے تجھے پیسے کی لالچ میں پھنسا دیا. 3 دن تجھے اشرفیاں ملی تو مطمئن رہا، چوتھے دن 5ویں دن نہ ملی تو پھر تو غصے میں باہر نکلا. اب تیرا غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، اشرفیاں نہ ملنے کے لیے تھا. بات آئی سمجھ میں؟ تو نیت میں فرق آیا یا نہیں آیا؟ اب تیرا جو غصہ تھا اس وقت تیرا غصہ اللہ کے لیے تھا کہ یہ لوگوں کو کیا ہوا کہ شرک کرنے لگے، درخت کی پوجا شروع کر دی. اس وقت تیرا غصہ اللہ کی ذات کے لیے تھا. تو دیکھ شیطان بھی تیرے آگے نہ ٹھہر سکا اور تو نے مجھے بھی چت کر دیا، نیچے پھینک دیا. لیکن آج تو گھر سے نکلا ہے تو اللہ کے لیے تیرا غصہ نہیں تھا، تیرا غصہ اشرفیاں نہ ملنے پر تھا. تو اس لیے جب تیری نیت میں کھوٹ آ گیا تو میں تجھ پہ حاوی ہو گیا اور تیری طاقت مجھ پہ نہ چلی. تو بات آئی سمجھ میں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کے امت کو مثال دیتے ہیں کہ دیکھو جب تک نیت خالص رہے گی اللہ کی مدد و نصرت رہے گی، اللہ کی مدد اترے گی. اور جہاں تمہاری نیتوں میں کھوٹ آ جائے گا، دنیا کا کوئی نفع، اپنا ناموری یا اپنی مشہوریت ہونے کا کوئی ذرا سا کوئی جذبہ آ گیا تو سمجھو اب اس کام میں اخلاص نہیں رہا، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے وہ عمل آپ کا. تو حاصل یہ ہوا کہ جو بھی کام کرنا ہے نیکی کا کس کی رضا کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. نہ دنیا کا نفع چاہیے، نہ ہمیں بندوں سے صلہ چاہیے، نہ ہمیں بندوں سے تعریف چاہیے. ہمیں سارا اجر اللہ کے پاس ہے ہمارا. اس نیت سے جو کام کریں گے وہ اللہ کو پسند ہوگا. حضرت علی کرم اللہ تعالی و مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک بدو آیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے نماز ایسی پڑھی کہ نہ کوئی ادب آداب کا خیال، نہ کوئی تعدیل ارکان، بیتو کی نماز پڑھی اور جانے لگا. حضرت علی نے بلایا اور 2 کوڑے مارے اس کو. طریقے سے نماز پڑھ، یہ کیسی نماز پڑھی ہے؟ وہ اس نے بیچارے نے پھر اطمینان سے، آرام سے، تسلی سے تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھی. حضرت علی نے پوچھا بتا وہ نماز اچھی تھی یا یہ؟ کہنے لگا جی وہی نماز اچھی تھی کیونکہ وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، یہ آپ کے کوڑے کی وجہ سے پڑھی. نماز تو وہی اچھی تھی. کیوں جی؟ بات آئی سمجھ میں؟ تو کون سا عمل قبول ہوگا؟ جو اللہ کے لیے ہوگا.